السلام علیکم۔ اب ہم کریں گے مختصر سوالات، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، بچوں کی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ جواب: بچوں کی نشو و نما۔ ہیڈنگ: بچوں کی نشو و نما کو اس عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جیسے ذریعے وقت گزرنے کے ساتھ ایک بچہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس میں مکمل طور پر کام کرنے والے بالغ ہونے والے تصور سے لے کر ایک فرد تک کے پورے مدت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل انحصار سے لے کر مکمل آزادی کا سفر ہے۔ اب اس میں جو سمجھا رہے ہیں کہ بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ شروع سے لے کے بچے کی زندگی اور جو ہے ایک مکمل فرد یعنی کہ بڑے ہونے تک اور ایک آدمی یا عورت بننے تک یعنی بالغ ہونے تک اور سارے اس کے معاملات وغیرہ ہیں کہ وہ پہلے جو ہے بالکل ہی کسی اور کے اوپر انحصار کرتا ہے، اپنی ہر ساری چیزوں کے لیے محتاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک آزاد اور کیا کہیں گے ہم اس کو، آزاد اور اپنے خود پیروں پہ کھڑا ہونے والا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 2، ایک کنبے کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب: ایک کنبے کی بنیادی ذمہ داریاں یہ ہے: ہر شخص کی عزت و وقار کو قائم رکھا جائے، خواہ دودھ پیتا بچہ ہو یا بستر پر پڑا ہوا بوڑھا یا گھر کا نوکر۔ اسی نظریے کے تحت گھریلو مسائل میں تمام افراد کی رائے لی جائے۔ بڑے بزرگ اپنے تجربات سے چھوٹوں کو مستفید کرتے ہیں، چھوٹے اپنی دلچسپی اور ذاتی و فطری ہنر سے بڑوں کو روشناس کرتے ہیں۔ مساوات کا طریقہ ہر ایک کے حقوق و فرائض پہچاننے میں مدد دیتا ہے، جس سے کسی کی حق تلفی کا امکان نہیں رہتا، اور اگر ایسا ہو تو اپنا حق طلب کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، بچوں میں چوری کی عادت کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو پچھلا والا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کو عزت دی جائے، چاہے وہ بچہ ہو بوڑھا ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی رائے کو جو ہے برطرف کر دیا جائے، ان کی رائے کا کوئی اہمیت نہ دی جائے کہ اس کو کیا پتہ ہے تو بچہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے ان کا تو وقت گزر گیا ہے تو بوڑھے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان جو ہے اس کے اندر اپنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور بوڑھوں کے پاس تو بہت تجربہ ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے گھر کے، اور بچے جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی دلچسپیاں ہوتی ہیں، اس سے بچوں کا ذہن بھی جو ہے پھلتا پھولتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے اندر، بس یہ ہے کہ سب اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طرح سے نبھائیں، اور اگر اس طرح ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو عزت دیں گے، تو اگر کوئی اپنا حق طلب کرتا ہے کہ بھائی میرا یہ حق ہے مجھے یہ دو، تو پھر کسی کو برا بھی نہیں لگے گا، کیونکہ سب کو عادت ہوگی، سب کو پتہ ہوگا کہ ہر انسان کا حق ہے، اور وہ کوئی بھی اپنا حق مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، بچوں میں چوری کی عادت کی کیا وجوہات ہیں؟ چوری کی عادت کی وجوہات: عموماً لوگ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چوری جیسے اسکول کے باغیچے سے پھول یا پھل توڑ کر لانے کو چوری نہیں سمجھتے، اور آہستہ آہستہ چوری کی یہی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ بچے کی چوری کرنے کی عموماً مندرجہ ذیل وجوہات ہوتی ہیں: نمبر 1 غربت، نمبر 2 بدلہ لینا، نمبر 3 ذہنی الجھن۔ بعض اوقات بچے غربت کے بنا پر کوئی چیز جو حاصل نہیں کر سکتے وہ انہیں چوری کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات بچے بڑوں سے کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں اور اس ناراضگی کا بدلہ یوں لیتے ہیں کہ ان کی کوئی چیز چرا لیتے ہیں۔ یہی ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی بچہ چوری کر سکتا ہے۔ اس لیے بچے کی ان الجھنوں کو سمجھنا اور انہیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مناسب تربیت دی جائے تو بہت جلدی نیکی، سچائی اور دیانت داری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ چوری بچے کیوں کرتا ہے۔ اب بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت غریب ہے، اس کے پاس کوئی چیز دوسروں کو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کی وجہ سے چوری کرتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ تو ماں باپ جو ہے اس چیز کو چوری نہیں سمجھتے، کوئی پھول توڑ کے لے آیا، کوئی پھل توڑ کے لے آیا کہ ہمارے اسکول میں درخت لگائے، تو یہ بھی چوری ہے، اور یہ بھی بچوں کو اس سے بھی روکنا چاہیے، یہی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک انڈا چوری کر کے لاتا تھا، تو ماں نے جو ہے اس کو شاباشی دیتی تھی، اور دونوں ماں بیٹا مل کے پکا کے کھا لیتے۔ تو پھر وہ بچہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے ایک گھر چوری کرنے کی عادت بڑھتے بڑھتے کہ جو ہے وہ بچہ اس گھر میں چوری کرنے گیا، اور وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تو اس کی
ذمہ دار اس کی ماں ہوئی کہ اس نے اس کو صحیح وقت پر نہیں روکا. ٹھیک ہے. ایک تو غربت ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ چوری کرتے. دوسرا بدلہ لینا، جیسے کہ اب کسی نے اس کو کوئی بات بولی، کوئی بڑوں کی بات اس کو بری لگ گئی، تو اب اس نے بدلہ لینے کے طور پہ کہ انہوں نے مجھے ایسا بولا، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس بچے نے اس بڑے کی یا کوئی ماموں چاچو جو بھی ہے ماں باپ کسی کی بھی وہ کوئی چیز چرا لی کہ انہوں نے مجھے اس طرح ڈانٹا تھا. اور دوسرے کہ ذہنی الجھن. ذہنی الجھن یہ ہے کہ بچہ کسی ذہنی الجھن ذہنی تناؤ کا شکار ہو، تو جو ہے بچہ اپنی الجھن کو یعنی اپنے آپ کو دوسری طرف اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے اور جو ہے اپنا ذہن اس پریشانی الجھن سے ہٹانے کے لیے بھی چوری کرتے ہیں. یعنی کہ اب بات یہ ہو گئی کہ چوری کر لینے سے تو یہ ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے تو اس کا ذہن ہٹ رہا ہے، لیکن بچے ماں باپ کو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کو جو ہے چھوٹتے ہی مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں. تو میں ایسا کیسے کیا، اس سے اس کی الجھن کو دریافت کریں اور پتہ چلے اس کا مسئلہ کیا ہے. اگر پتہ چل جاتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4. بچوں میں کھیل کی کیا اہمیت ہے؟ جواب. ہیڈنگ: کھیل کی اہمیت. جواب: کھیل بچے کی پڑھنے اور لکھنے کا عمل ہے. کھیل سے بچے کی صحیح جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. کھیل ہی کی وجہ سے بچے صحت مند اور متوازن رہتے ہیں. کھیل کی وجہ سے بچے صحت مند اور متوازن رہتے ہیں. کھیل بچوں کی اسکول اور ان کے بچوں کے خیالات اور ان کے سکون کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی وجہ سے بچہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور چیزوں سے تعلق کو محسوس کرتا ہے. اگر کوئی بچہ نہیں کھیلتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت ناساز ہے اور اس کے جسم کی اندرونی نظام میں خلل ہے. کھیل کو کبھی فضول نہیں سمجھنا چاہیے. بچے کھیل ہی میں بہت سارے تجربات اور مشاہدات حاصل کرتے ہیں. اب اس سوال میں پوچھا گیا کہ کھیل کی اہمیت کیا ہے، تو ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ ہے کہ کھیل کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کھیل کر جو ہے وقت برباد کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. کھیل انسانی صحت کے لیے، جسم کے لیے، بچے کے گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بچہ کھیلتا ہے تو اسی کھیل کے لیے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو جو ہے اس کی نئی مطلب اس کی اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو ہے وہ تعلق محسوس کرتا ہے. یعنی کہ وہ جب کھیلتا ہے تو کبھی امی بن جاتی ہے بچی، کبھی بچہ جو ہے ابو بن جاتا ہے، کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. مطلب وہ اپنے آپ کو اسی معاشرے کا حصہ بناتے ہیں اسی کھیل کے ذریعے. اور اگر کوئی بچہ نہیں کھیلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اکثر جو بچے نہیں کھیلتے یا تو وہ بیمار ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. تو جو ہے اب بچہ نہیں کھیل رہا تو آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں کھیل رہا، اور جو ہے کیا اس کی کسی جسم میں تکلیف ہے یا کوئی ذہنی تناؤ ہے، کیا مسئلہ ہے. تو یہ بات اگر ماں باپ کو پتہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک نارمل بچہ کھیلتا ضرور ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5. ثقافت سے کیا مراد ہے؟ جواب. ثقافت کسی قوم یا معاشرے کو وہ مشترک خصوصیات ہے جس سے نہ صرف ہم پہچانے جاتے ہیں بلکہ دوسرے معاشرے میں ممتاز بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرے معاشرے سے امتیاز بھی کیا جا سکتا ہے. ثقافت اقتدار بحیثیت مجموعی لوگوں کی ذاتی مفاد سے بلند تر کر دیتی ہے. جہاں تک اس کی تعریف کا تعلق ہے تو اس کے معنی تہذیب اور ثقافت ہے. مذہب کسی گروہ یا قوم کے اخلاق، کردار اور سماجی روایات کی عکاس ہوتی ہے. تہذیب کسی گروہ یا قوم کے اخلاق، کردار یا سماجی روایات کی عکاس ہوتی ہے. اور مذہب عقائد، اخلاق اور معاشرتی رسم و رواج جو فرد کی زندگی کو منظم کرتے ہیں وہ کلچر یعنی ثقافت کے ترجمان ہوتے ہیں. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثقافت کیا ہوتی ہے. ثقافت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کسی کے بھی اپنے ذاتی مفاد اور سب چیزوں سے بلند تر ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہماری ثقافت بہت ساری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی اس کو کچھ بھی چاہتا ہے تو اسے اس کی ثقافت نہیں بدلے گی، کیونکہ ثقافت یہ پاکستان کا حصہ ہے.
یعنی پاکستان کی پہچان ہے۔ اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہماری ثقافت ہم کو امتیاز مقام دلاتی ہیں اور ہم کو ممتاز کرتی ہیں لوگوں سے، ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ تہذیب وغیرہ اور سماجی روایات، اب ایک روایات کی عکاس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ اس کے علاوہ ثقافت کے علاوہ مذہب، عقائد، اخلاق اور معاشرتی رسم و رواج جو فرد کی زندگی کو منظم کرتے ہیں، کلچر کے ترجمان ہیں، یعنی کہ وہ بھی کلچر کی طرح ہیں کہ تقریباً لوگ مسلمان ہیں اور کچھ حصہ غیر مذہبوں کا بھی ہے، تو یہی بات ہے اس کے اندر، اب سمجھ گئے ہوں گے یقیناً۔ اور اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر 6، خاندان کی تعریف تحریر کیجیے۔ خاندان دو یا دو سے زیادہ اشخاص کا شادی کے رشتے یا خونی رشتے کے اعتبار سے متبنہ ہونے کی حیثیت سے ایک گھر میں اکٹھے رہنا اور اپنے مخصوص کردار کی ادائیگی کرنا، ایک سے ماحول اور رسم و رواج کا پابند ہونا خاندان کہلاتا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ میاں اور بیوی کا ازدواجی رشتہ ہی خاندان کی بنیاد ہے۔ اب یہ خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خونی رشتہ یا میاں بیوی شادی کرتے ہیں تو ان کا ایک نیا خاندان شروع ہوتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہے ہر ایک جو ہے اس گھر میں، اب اس خاندان میں اپنا ایک کردار نبھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورتیں اپنا کام کرتی ہیں، مرد اپنا کام کرتے ہیں، اگر میاں بیوی ہیں تو دونوں اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اس طرح سے گھر چلتا ہے، بنتا ہے اور یہ خاندان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سوال نمبر 7، والدین اپنے بچوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ جواب: جن مصیبتوں اور بے لوث محبت سے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے احساسات کا بدلہ عمر بھر نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ بعض اوقات ان کا نظریہ بچوں کے خیالات سے مختلف ہوتا ہے، پھر بھی بچوں کو ان کی بزرگی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ والدین اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت پر تو وہ کچھ توقعات بھی رکھتے ہیں اولاد سے کہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں، ان کی عزت کریں، ان کی ہوئی کاوشات کو سراہیں اور قدر کریں، ان کے احترام کو کم نہ ہونے دیں۔ اولاد انہیں بھی اسی طرح تمام چیزوں سے آگے رکھے جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو سب چیزوں سے آگے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں بچوں سے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ انسان کا کوئی ہمدرد اور کوئی جو ہے احسان کرنے والا نہیں ہوتا، کہ وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے ماں باپ اس کے خیال کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کا اتنی خیال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر بچے بڑا ہو گیا ہے اور ماں باپ کی جو ہے عمر ڈھل رہی ہے، اب ان کے اختلافات ہوتے ہیں کہ بچے کو جو چیز صحیح لگتی ہے وہ ماں باپ کو غلط لگتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے بچہ صحیح ہو اور ماں باپ غلط ہو، لیکن اس کے باوجود بچے کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس بات کے اوپر سر تسلیم خم کریں اور زیادہ ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ تو غلط ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی ماں باپ نے اس کو پالا ہے، ان کے بہت بڑے بڑے احسان ہیں اس کے اوپر، اس بچے کے اوپر، تو اس کو زیر نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرے۔ تو اسی طرح جو ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ ان کی عزت کرے، ان کی بات کو سراہے، ان کو آگے رکھے اور ان کا سہارا بنے۔ ایسا نہ ہو کہ جوان ہوتے ہی جو ہے نکل کے چلے گئے، کہ جو ہے ماں باپ سے کوئی نہ رشتہ ہے نہ تعلق ہے، کہ اب بڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرے، ان کا احساس کرے، ان کو اپنے معاملات میں آگے رکھے جس طرح سے، اور سب چیزوں سے بڑھ کر رکھے۔ جیسا وہ بچپن میں چھوٹا تھا تو ماں باپ کیا کرتے تھے، اس کے لیے سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 8، خود اعتمادی کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: ہم اپنی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح آگاہ ہو جاتے ہیں، اپنی ذات پر ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے، پھر ہم اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذات کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے افراد کی شخصیت سے کرتے ہیں، تو ہمارا احساس کمتری ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے انتہائی کامیاب افراد بھی خامیوں سے پاک نہیں۔ تب ہماری خامیاں ہمارے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہی اہمیت ہے خود اعتمادی کی۔